حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، میں اس کو پکار کرنا چاہتے ہیں، دوسرے حاضر محتاج اور پکار سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو اس پکار کو سنتا نہیں، فائدہ پہنچائے تو بنا اللہ تعالیٰ سے پکار جو قیامت تک ان کی باتیں نہیں سنتا، وہ تو ان کی پکار بھی نہیں بے خبر ہے۔ تم جیسے آگے مجبور بندے فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے سوا جن کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے معذور بندے ہیں، بلکہ وہ تم سے بھی زیادہ عزیز، کیونکہ زندہ انسان اپنے بعض مصیبت کو دور کر سکتا ہے اور بے جان اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا، دوسروں کی کیا مصیبت دور کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورنہ اپنے مدد کر سکتا۔ آیت میں یہ مزید یہ ظاہر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سب بے بس ہے، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حالت میں اللہ تعالیٰ ہی پکارتے ہیں اور اس سے دعا کریں اور اس پکار میں دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حالات میں اللہ ہی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو ورنہ تمہارے سب کام خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کو مت پکارو جو پکارنے سے فائدہ نہیں اور چھوڑنے سے کچھ تکلیف نہیں پہنچ سکتی، پھر اگر تم ویسا ہی کرو گے تو اس وقت یقین ظلم میں ہو جاؤ گے۔ قرآن شریف کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے پھر بھی تم ایسا کرو گے تو اس وقت یقین ظالموں میں ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اس کا قسم بے شمار آیا ہے۔ ہر حالات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور ہر چیز میں مانگنا چاہیے، پھر بھی نافرمان مسلمان مصیبت اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے ہیں، کوئی کسی نبی ولی کو پکارتے ہیں، بے شک گفتائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جتنا کوئی خواب گوی موراز دکھائی دے، کوئی پیروی مشرق من گھٹنا دعا کی